یہی وجہ تھی کہ جب ابو لہب نے اس خاموشی سے فائدہ اٹھانا چاہا تو فوراً بگڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، میرے سردار اٹھیے، کیا یہ سرداری کا اعتراف ایمان کی دلیل نہیں ہے؟ ذرا غور تو کیجئے، سردار کا لفظ کون استعمال کر رہا ہے اور کس کے لیے؟ ابو طالب علیہ السلام جیسا عظیم انسان جس نے تربیت کی ہے، پالا ہے، کفالت کی ہے، بزرگ ہیں، کبیر السن ہیں، یہ لفظ تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال کرنے چاہیے تھے اگر نبوت کا امتیاز نہ ہوتا، لیکن رسالت کا حق ان تمام حقوق پر غالب آ گیا۔ اب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ سراج منیر ہیں جس سے انسانیت بھولی ہوئی راہوں کو دریافت کرے گی۔ اب تو اس کی منزل نسبت، قرابت، تربیت، کفالت، سن و سال سب سے مافوق ہو گئی ہے۔ ابو طالب علیہ السلام کے پیش نظر تمام باتیں اس وقت تک تھیں جب آپ سردار کہہ رہے تھے۔ آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ جب یہ بچہ رسول ہے تو میرے لیے واجب الاطاعت ہے، میرا سردار ہے اور قابل اتباع ہے، رئیس ہے، اسی لیے بڑی آزادی سے کہہ دیا کہ آپ جو چاہیں کہیں، اپنا پیغام کو پہنچائیں۔ آپ صادق بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو ایسا صادق القول ہو کہ اگر پہاڑ سے لشکر کے نکلنے کی خبر دے تو کسی بھی تاب و شک کا انکار نہ کرے، اس کے پیغام میں شبے کی گنجائش ہی کیا ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ چند آنکھوں سے شرارتیں جھلک رہی ہیں، کچھ لب حرکت میں آ رہے ہیں، اور آپ کے کان تک ایک تمسخر آمیز جملہ پہنچ ہی گیا کہ انہوں نے کہا کہ تم پر تمہارے بیٹے کی اطاعت بھی واجب کر دی گئی ہے۔ یعنی جب رسول خدا نے یہ فرمایا تھا کہ علی میرا جانشین ہے، علی میرا وصی ہے، علی تمہارا ایمان ہے، اس کی اتباع کرنا، اس کا حکم ماننا، تو اس پر شرکائے مجلس نے حضرت ابو طالب کے اوپر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ابو طالب، تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی اتباع کرو، اپنے بیٹے کی اطاعت کرو۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے یہ سن کر نہایت ہی اطمینان کے ساتھ کہہ دیا کہ جو کچھ کرے گا خیر ہی کرے گا، کہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کریں گے خیر ہی کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمہ پہلے نہیں سنا تھا، بلکہ اس محبت برے جذبات آمیز جملے کو اس سے پہلے بھی اس وقت سن چکے تھے جب ابتدائے رسالت میں انہوں نے چپکے سے رسول اکرم کی اقتداء میں نماز شروع کی تھی اور اپنے باپ کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ بابا جان، میں خدا اور رسول پر ایمان لا چکا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تصدیق کر چکا ہوں اور ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ چکا ہوں۔ اس پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا، اسی طریقے پر باقی رہو، اسی لیے کہ یہ تمہاری خیر کی دعوت دیں گے۔ در حقیقت یہ کلمہ بڑے گہرے اطمینان و ایمان کی غمازی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خیر ہی کی دعوت دیں گے، یعنی ہر عاقل کا فریضہ ہے کہ ان کا اتباع کرے اور ان کی خیر و برکات سے مستفیض ہو۔ دراصل یہ کلمہ بھی انہی بے شمار دلائل میں سے ایک دلیل ہے، ورنہ اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام صاحب ایمان نہ ہوتے تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی تائید و ترویج کریں اور اپنے فرزند کو بھی حکم دیں کہ وہ اسی قانون و نظام کو اختیار کرے۔ اگر وہ اس درجہ کمال ایمان پر فائز نہ ہوتے تو اپنے فرزند کو اس پیغام کے قبول کرنے سے منع کرتے اور اسے اس وسیع راہ پر لے جاتے جو ایک کافر کی نظر میں سیدھی راہ ہوتی ہے۔ ان کی نظر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں خیر کے علاوہ کوئی اور احتمال ہوتا تو ان کا موقف آج کے طرز عمل سے مختلف ہوتا۔ وہ اپنے فرزند کو منع کرتے اور اسے اس غلط راستے کو اختیار نہ کرنے دیتے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تاریخ میں فقط یہی ایک سطر روشن نہیں ہے، بلکہ آپ کی پوری تاریخ ایسے ہی روشن اور نورانی حروف میں لکھی گئی ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے مجھ سے فرمایا، اپنے بھائی کے طریقے کو اختیار کرو، وہ ہر قریب و بعید سختی سے بچائے گا۔ پھر اعلان کیا، اے علی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں اطمینان اور سکون ہے، لہذا انہی کے ساتھ رہا کرو۔ گویا کہ آپ کی نظر میں دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا دنیا اور آخرت کی سلامتی کا ضامن ہے، اور در حقیقت روز جزا پر ایمان کا یہی جوہر ہے کہ انسان کی نظر میں ایک ایسا دن بھی ہو جب ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے،
اور ہر ایک اس کا حساب صاف کیا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پر پڑ گئی۔ دیکھا کہ داہنی طرف علی ہے اور بائیں طرف خالی ہے۔ فوراً اپنے بیٹے جعفر طیار کو آواز دی، بیٹا جاؤ اور بائیں طرف کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر کچھ اشعار پڑھنا شروع کر دیے، جن میں اپنے دونوں فرزندوں کی واقعی مدعا اور ان کے لیے ایک دستور حیات بیان کر دیا۔ اشعار تو عربی زبان میں ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے یہ شعر کہے: علی و جعفر مصائب زمانہ اور شدائد روزگار میں میرے معتمد علیہ ہیں۔ میرے بیٹو اپنے بھائی کی کمک کرو، یہ میرے حقیقی بھائی کا فرزند اور اس کی یادگار ہے۔ خدا کی قسم نہ میں اسے چھوڑ سکتا ہوں اور نہ میری اولاد میں سے کوئی شریف اس کا ساتھ چھوڑے گا۔ ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب اپنے بھائی حضرت حمزہ علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں، بھیا دین خدا کا اظہار کرو اور اس سلسلے میں مصائب برداشت کرو۔ صاحب شریعت کی حفاظت میں عزم محکم اور ارادہ مستحکم سے کام لو۔ اس کے بعد حسب ذیل اشعار کے ذریعے اس تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں، عربی کے اشعار ہیں جن کا اردو ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حمزہ دین احمد کا اعلان کرو اور صبر کرو، اللہ تمہیں صبر کی توفیق دے۔ صاحب شریعت حقہ کی صدق کے دل سے حفاظت کرو اور کافر نہ بنو، مجھے بڑا بھلا معلوم ہوگا کہ تم نے ایمان قبول کر لیا۔ اچھا، فی سبیل اللہ، اب رسول کی نصرت بھی کرو۔ قریش میں اپنے ایمان کا اعلان کر کے کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساحر و جادوگر نہیں ہے۔ در حقیقت حضرت ابو طالب علیہ السلام اسلامی تحریک کا وہ قائد ہے جو ہر آن ہر موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ ادھر موقع ملا، ادھر معافی الضمیر کا اعلان شروع کر دیا۔ ایک دائی اول کو یہی بھلا معلوم ہوتا ہے کہ حمزہ اپنے کو مومن کہیں اور پھر رسول کی نصرت بھی کریں، وہ نصرت جس میں قربت الہی کا قصد ہو، نہ خون کا خیال ہو نہ قرابت کا، اس لیے کہ دین ہر شے پر مقدم ہے اور عقیدہ ہر چیز سے مافوق ہوتا ہے۔ علامہ برزخی فرماتے ہیں کہ اخبار متواترہ سے ثابت ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے، ان کی نصرت و حفاظت کرتے تھے، تبلیغ دین میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، خود ان کے اقوال کی تصدیق کرتے تھے اور اپنے بیٹے علی و جعفر کو ان کی اتباع کا حکم دیا کرتے تھے۔ ان اخبار سے صحیح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب کا سینہ نور ایمان و عقیدت اسلام سے بالکل معمور اور منور تھا۔ انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے اور ایمان ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے مزید دلائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔